السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں بچے آپ؟ جلدی سے ہمارا مضمون ہے اسلامیات کا، تو جلدی سے آپ لوگ اپنی اپنی بکس لیں تو ہم آج کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا عبادات میں سے روزہ اور اس کی فضیلت، اور ہم نے پڑھا تھا روزے کا معنی مفہوم۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں بچنا اور رکنا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے روزے کی فرضیت اور مقصد کے بارے میں پڑھا تھا کہ روزے جو ہیں وہ کیوں فرض کیے گئے تھے، تاکہ ہم مختلف برائیوں سے بچ سکیں۔ روزے کا مقصد یہی تھا کہ ہم روزے کی حالت میں کیا کرتے ہیں، مختلف گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور نیک کام کرنے کی اور عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو روزے کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ تو نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ تو روزہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور کتنی فضیلت رکھتا ہے، تو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ امت مسلمہ جو ہے جب روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور روزے میں کیے گئے جو عبادات ہیں ان کا بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا کہ روزے کے احکام و آداب، کہ روزے میں ہمیں کون کون سے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور روزے کے کیا آداب ہیں۔ تو ہم نے روزے کے احکام اور آداب پڑھے تھے کہ کون کون سی حالت میں ہمیں روزہ جو ہے اس میں چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ تو روزے کا دورانیہ کیا ہے، روزے میں نیت کتنی ضروری ہے، اور سحر و افطار کا کتنا ثواب ہے، اور روزے میں جو کی گئی عبادات ہیں ان کا بھی کیا اللہ تعالیٰ جو ثواب ہے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو پیج پہ نیچے آئیں، صفحہ نمبر 21 پہ رمضان المبارک میں عبادات۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی عبادت کی بہترین توفیق عطا فرماتا ہے۔ عبادات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدنی عبادات اور دوسری ہے مالی عبادات۔ تو انسان کیا ہے روزے میں بدنی عبادات کون سی ہیں، جیسے نماز، روزہ اور تلاوت قرآن مجید، اور مالی عبادات میں کون سی عبادات ہیں، جیسے ہم روزے میں صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں دونوں قسم کی عبادت جو ہے وہ انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں، صفحہ نمبر 22 پہ۔ تو رمضان المبارک کے دنوں میں روزے کے دوران میں ذکر الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق اور تقویٰ پرہیزگاری حاصل ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں قیام اللیل، قیام ہوتا ہے کہ ٹھہرنا یعنی رکنا، لیل راتوں میں، قیام اللیل ہوتا ہے کہ راتوں میں عبادت کرنا، یعنی نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کے مواقع میسر آتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، اسے شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر ویسے تو ہمارے ہاں یہ کہ محسوس ہو چکا ہے کہ 27 رمضان المبارک کو شب قدر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر کہا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کا آخری جو عشرہ ہے اس کی راتوں میں عبادت کرو تاکہ تم شب قدر کو پا سکو۔ مسلمان آخری عشرے کے دوران مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پورے 10 دن یا 27ویں رمضان سے 30 رمضان تک عبادات مسجد میں ایک جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں صدقات و خیرات کا اجر و ثواب عام مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔
ویسے تو ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب ہو، لیکن جب ہم رمضان میں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس کا ہمیں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ رمضان المبارک کا ہر عشرہ اپنے دامن میں بے پناہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ آگے آ جاتا ہے سحری کرنے کی فضیلت، یعنی کہ ہم صبح اٹھ کے جو سحری کرتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ سحری کرنا جہاں روزہ دار کی جسمانی قوت کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتی ہے، ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے، وہیں اس سے روحانی قوت اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کرنے کی خاص تلقین فرمائی ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم مسلمان رمضان میں سحری کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہم وہ جو برکت ہے وہ سمیٹ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا سکیں۔ آگے آ جاتا ہے افطار کروانے کی فضیلت۔ تو ایک تو روزہ رکھنے کا ہمیں ثواب ملتا ہے، تو اس کے علاوہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کی جو افطاری کرواتا ہے اس کو بھی اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو حدیث پاک ہے، جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی، یعنی کہ جو ہمیں افطار کروائے گا اس کو بھی جس نے روزہ رکھا ہوگا اسی کے برابر ثواب ملے گا، لیکن جو روزہ دار ہوگا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے، یعنی ملاقات کرتا ہے۔ تو روزے دار کو کیا، جب وہ روزہ رکھتا ہے اس کو دو خوشیاں ملیں گی، ایک تو اس کو خوشی ہوتی ہے افطاری کے وقت کہ اس نے سارے دن کا روزہ رکھا ہے، بھوک پیاس برداشت کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، تو افطاری کے وقت اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور ایک خوشی روزہ دار کے اس وقت ہے جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، تو وہ اسی کو نصیب ہوگی جو روزے رکھے گا۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ہوتے ہیں کہ جو ہم روزمرہ زندگی میں کام کرتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کون کون سے کام کرتے تھے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے قبل ماہ رجب اور شعبان میں استقبال رمضان کے لیے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب اور شعبان میں ہی کثرت سے روزے رکھتے تھے اور شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے متصل کرتے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں بھی زیادہ تر روزے رکھتے تھے، اور انہوں نے شعبان کے روزوں کی فضیلت رمضان کے روزوں کے برابر بتائی ہے، یعنی کہ اس سے متصل ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سیام کی راتوں میں قیام کرتے، یعنی کہ رات کو عبادت کرتے، نماز، تلاوت قرآن مجید، تسبیح اور ذکر الہی میں مشغول رہتے اور روزہ رکھتے۔ آپ خاتم النبیین کا معمول تھا کہ روزے کے لیے سحری کے آخری وقت میں کھانا تناول فرماتے، یعنی یہ نہیں کہ اذان ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ کثرت سے صدقہ و خیرات فرماتے۔ آگے آ جاتا ہے آپ کا نیکسٹ پیج پہ آئیں، صفحہ نمبر 23 پہ، روزے کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی فوائد، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اسے ہمیں کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روزے کے بے شمار روحانی، جسمانی اور معاشرتی فوائد ہیں۔
इससे हमें रूहानी यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो सवाब मिलता है, जिस्मानी इससे भी हमें फ़ायदे हासिल होते हैं, माशरती और माशरे को भी इससे फ़ायदे हासिल होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं। रोज़े रज़ाए इलाही का ज़रिया हैं, यानी कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है, हमें अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। रोज़ा रखने से तकवा हासिल होता है, यानी कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो मुख्तलिफ़ बुराइयों से बाज रहता है, तो इससे क्या है वो तकवा हासिल करता है। रोज़े से सब्र और शुक्र की तरबियत हासिल होती है। कैसे? जब हम सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं तो इससे हमें सब्र आता है, हम मुख्तलिफ़ हालात में सब्र करने पर जो है वो इत्तफ़ा करते हैं और हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जदीद मेडिकल साइंस से साबित हो चुका है कि रोज़े रखने से इंसानी जिस्म पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं और जिस्म से फाज़िल मादे खारिज होते हैं, यानी कि जो हमारे जिस्म में नुकसानदेह चीज़ें होती हैं उससे हमें क्या होता है, फ़ायदा हासिल होता है। रोज़े से इंसान में नज़्म व ज़ब्त और नफ्स पर काबू पाने की सलाहियत पैदा होती है। नज़्म व ज़ब्त, इंसान हर काम वक्त पर करता है और उसके अलावा वो खुद पर काबू रखता है ताकि वो बुराइयों से बचे। रोज़े से इंसान हमदर्दी और इसार व कुर्बानी का जज्बा बेदार होता है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें ये दूसरे लोगों की, जो कुछ बेचारे लोग होते हैं जिनके पास खाना कम होता है या वो भूखे रहते हैं, तो हमें उनके साथ हमदर्दी का एहसास पैदा होता है, फिर हम उनकी मदद करते हैं। रोज़े रखने से इंसान लड़ाई झगड़े, बदखुई, ग़ीबत और दीगर बुराइयों से बचा रहता है। तो इससे रोज़े से हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर साल माह रमज़ान के फ्यूज़ व बरक़ात, यानी इससे जो हमें फैज़ हासिल होता है, बरक़ात हासिल होती हैं, उससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। माह सियाम के अहकाम व आदाब का ख्याल रखते हुए रोज़े रखें और सुन्नत नबवी पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ समेटें। ओके क्लास, ये आपका रोज़े की अहमियत का, रोज़े की फ़र्ज़ियत और अहमियत का ये चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। आपने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है और मुख्तलिफ़ पॉइंट जो हैं उनको रिवाइज़ करना है। अल्लाह हाफ़िज़।